بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کو غیبت کا زہر نہ پلائیں۔ غیبت کرنا ایک بہت بڑا گناہ اور ہلاکت خیز برائی ہے۔ اس کی زہرناکیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ جب بڑے لوگ بچوں کے سامنے بڑوں کی غیبت کرتے ہیں تو غیبت کا زہر کس طرح بچوں کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے اور پھر ان کی کتنی مسموم اٹھان ہوتی ہے۔ ایک خاتون کو اپنے سسرالی رشتہ داروں کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا خاص شوق تھا۔ ان کے گھر جب کوئی پڑوسن یا سہیلی یا میکے کا کوئی رشتہ دار آتا تو وہ جی بھر کر اپنے سسرالی رشتہ داروں کی غیبت کیا کرتی تھیں۔ ان کے بچے بھی غور سے ان کی غیبتوں کو سنا کرتے تھے۔ بچے ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے خود ان بچوں سے ان کے دادا دادی، چچاؤں، چچیوں اور پھپھیوں کی برائیاں اور خامیاں بیان کرنا شروع کر دیا۔ بڑے ہوتے ہوتے لڑکوں کا ذہن یہ بنا کہ ان کے خاندان کے سب لوگ بہت خراب ہیں، ان کے بدخواہ اور ان کے والدین کی حق تلفی کرنے والے ہیں۔ پورے خاندان میں صرف ان کے امی ابو اچھے ہیں، باقی سب خراب ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان کے دل سے ان کی امی ابو کا احترام بھی کم ہونے لگا، کیونکہ فطری طور پر یہ باور کرنا ممکن نہیں تھا کہ دادا دادی اور سارے چچا چچی، ساری پھوپھیاں تو خراب ہیں اور صرف ابو جان گندگی کے ڈھیر میں گلاب کا پاکیزہ پھول ہے۔ احترام کا پورا محل کھنڈر بن جائے تو ایک سالم دیوار بھی بدنما ہی لگتی ہے۔ ماں نے خاندان کے تمام بزرگوں کی وقت گرائی، لیکن ساتھ ہی باپ کی وقت بھی مٹی میں مل گئی۔ وہ وقت بھی آیا جب ان بچوں نے اپنے باپ کی پگڑی اچھالی اور ماں کے ساتھ بدکلامی کی۔ لڑکیوں کا ذہن یہ بنا کہ سسرال ایک ایسا گھر ہوتا ہے جس میں شوہر کے سوا سب لوگ نہایت شرپسند، قابل نفرت ہوتے ہیں۔ ان سے جس قدر دور رہا جائے اتنا بہتر ہے۔ انہوں نے پہلی ہی نظر میں ساس اور نندوں کو چڑیلوں کی صورت میں دیکھا اور کبھی انہیں آزمانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ یہ مبالغہ نہیں بلکہ عین مشاہدہ ہے، اور ایک خاتون کی ہی نہیں، بہت سارے گھروں کی یہ کہانی ہے۔ میں ایک ایسی خاتون سے بھی واقف ہوں جس نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی نہیں بلکہ اپنی سوکن کی بھی ہمیشہ تعریف کی۔ بچوں کے دل میں دادا دادی کا احترام ایک عقیدے کی طرح بٹھایا۔ کبھی بچوں نے کسی پھوپھی یا چچی کی شکایت کرنے کی جرت کی تو اس کو سختی سے ٹوک دیا۔ انجام کار خاندان کے سارے بزرگوں کا احترام کرنے والے بچے اپنے والدین کے احترام میں بھی پیش رہے۔ بزرگوں کے احترام کے عالی شان مینار وقت کے ساتھ اور بلند ہوتے چلے گئے۔ جن بچوں کی تربیت غیبت کے سائے میں ہوتی ہے وہ زہریلے پودے کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر ان سے کسی خیر کی امید رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں ہر شخص نہایت برا، خود غرض اور قابل نفرت ہوتا ہے، جبکہ انہیں بچوں کے معصوم ذہن کو اگر غیبت کے زہر سے بچائیں اور ان کے دلوں میں رشتہ داروں کے لیے احترام اور محبت کو پروان چڑھائیں اور ان کے سامنے دل کھول کر ان کے بڑوں کی خوبیوں کو بیان کریں تو وہ پورے خاندان کے لیے ایک سایہ دار درخت بن جائیں گے، جس کے پھول بہت خوشبودار اور پھل نہایت شیریں ہوں گے۔ غیبت کی زہرناکیوں نے اسلامی تحریک کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایسی تحریک کی بزرگوں سے بھی میں واقف ہوں جن کی نجی مجلسوں اور گفتگوؤں میں بہت سارے رفقائے تحریک کی جم کر غیبت ہوا کرتی تھی۔ کسی کے کردار پر ضرب لگائی جاتی تھی تو کسی کی نیت پر حملہ کیا جاتا تھا، کسی کے معیار کو پس بتایا جاتا تھا تو کسی کے افکار میں کیڑے نکالے جاتے تھے۔ یہ غیبتیں ان کے بچے بھی غور سے سنا کرتے تھے۔ آخر بچوں کا ذہن یہ بنا کہ اسلامی تحریک میں نیچے سے اوپر تک سب لوگ بدعنوان اور مفاد پرست ہیں۔ تحریک اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے اور منزل کو بھول گئی ہے۔ صرف ہمارے ابو جان اور ان کے 2-4 دوست ہیں جو تحریک کے مخلص اور اس کے نصب العین کے امین ہیں۔ ہمارے ابو جان نے تحریک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن لوگوں نے ذرا قدر نہیں کی۔ غرض یہ کہ تحریک کے گوارے میں ایسی نسل تیار ہوئی جو تحریک کی قیادت کو مفاد پرست اور تحریکی کیڈر کو غیر مخلص سمجھتی تھی۔ اس کے خیال میں اس کے ابو بڑے احمق تھے جو ایسے غلط لوگوں کے درمیان پھنس گئے تھے۔ چنانچہ نئی نسل نے خود کو اس حماقت سے دور رکھا۔ غیبت کا شوق فرمانے والے اگر ذرا سا غور کر لیں کہ ان کی غیبت کی وجہ سے ان کے بچوں کی شخصیت میں کس قدر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو شاید اپنے بچوں کے اچھے مستقبل اور خوبصورت شخصیت کی خاطر ہی اس برائی سے خود کو پاک کر لیں۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس برائی سے محفوظ رکھے۔
ایک دعا میں یہاں پہ اینڈ پہ لکھ دیتی ہوں، اس کا اہتمام کر لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اب تک جتنی بھی غیبتیں آپ نے کی ہیں وہ سب اس کی برکت سے معاف ہوتی چلی جائیں گی۔ جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنی زیادہ معافی ملتی رہے گی، ایک دفعہ پڑھنے سے 10 غیبتیں معاف ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجئے۔ دعا کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: اللہم اغفر لی ولمن اظلمتہ واغتبتہ۔ اس طرح سے زیادہ اس کو پڑھیے، درود شریف کا اہتمام کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری اور آپ کی گئی تمام غیبتوں کو معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ بھی اس پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔